سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شلپا نے کہا، ڈیڈی یہ امیر حمزہ کا فون نمبر نہیں جانتا ہے، آپ نمبر ڈائل نہ کریں، یہ اسے مدد کے لیے بلائے گا۔ میں نے ریوالور سے شلپا کا نشانہ لے کر پوچھا، میرے حکم کی تعمیل کرو گے یا بیٹی کی بات مانو گے؟ وہ بولی، دھمکی نہ دو، ہماری موت کے بعد تم بھی باہر نکلتے ہی کتے کی موت کی طرح مارے جاؤ گے۔ میں تمہارے باپ کو یرغمال بنا کر لے جاؤں گا تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں قتل کر دوں گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میرے دشمن تو صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کا گاڈ فادر کالیا زندہ ہے اور میرے زندہ رہنے سے ہی یہ زندہ رہے گا۔ کمان حمزہ صاحب سے میری بات کرواؤ۔ باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا، میں نے ٹریگر دبایا۔ شلپا کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ پکڑ کر تکلیف کے باعث تڑپنے لگی۔ میں نے کالیا سے کہا، پہلے ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، پھر ایک بازو، پھر دوسرا بازو، پھر آخر میں سینے پر گولیاں ماروں گا۔ تمہاری بیٹی کو قسطوں میں موت آئے گی۔ وہ فرش پر کھسکتا ہوا فون کے پاس آیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے کہا، شلپا تم بڑے ناز و انداز سے چلتی تھیں، دیکھنے والے تمہاری چال پر قربان ہوتے تھے، اب زندہ رہو گی تو عمر بھر لنگڑا کر چلتی رہو گی۔ کالیا نے مجھے ریسیور دیا، میں نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں فرمان بول رہا ہوں، حمزہ صاحب اپنی آپ آواز سنائیں۔ حمزہ صاحب کی آواز سنائی دی، شاباش، اسی طرح محتاط رہنا چاہیے، میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ حمزہ صاحب، میں نے بازی پلٹ دی ہے، کالیا اور اس کی بیٹی میرے گن پوائنٹ پر ہیں، میں نے اس کے 2 حواریوں کو مار ڈالا ہے۔ تم نے تو کمال کر دیا فرمان، تم نے ثابت کر دیا کہ لیڈی سرجن آمنہ خاتون کے بیٹے ہو۔ حمزہ صاحب، میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، اس کتے کالیا کے کئی پلے باہر موجود ہیں اور میں ان باپ بیٹی کو یرغمال بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزہ صاحب کو یہاں کا ایڈریس بھی بتا دیا، میرا انتظار کرو اور میرے آنے تک محتاط رہو۔ فون بند ہو گیا، میں نے ریسیور رکھ کر کالیا سے کہا، تم دونوں اسی طرح زمین پر پڑے رہو، تمہارا باپ آ رہا ہے۔ باپ بیٹی پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے امیر حمزہ کا موبائل فون نمبر نوٹ کر لیا۔ ہر شخص اپنی ذہانت اور ذرائع کے مطابق احتیاطی تدابیر کرتا ہے، جیسا کہ میں کر رہا تھا، اور آئندہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے امیر حمزہ سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مخالفین بھی ذہانت، ذرائع اور بڑے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ شمشیر سنگھ کالیا بھی وسیع ذرائع رکھتا تھا، وہ نیک بخت کے کام آ رہا تھا اور نیک بخت کو خفیہ ہاتھ کی آشیرواد حاصل تھی، اور خفیہ ہاتھ یہ مکمل پلان بنا چکا تھا کہ پاکستان میں آئندہ نیک بخت اقتدار حاصل کرے گا۔ اس پلان میں کامیاب ہونے کے لیے مخالفین کو کچلنے اور کمزور بنانے کی بھی پلاننگ ہو چکی تھی۔ لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوس امیر حمزہ سے تعاون حاصل کر کے شمشیر سنگھ کالیا کو گرفتار کرنے والے تھے، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ انیلا کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے نیک بخت کو بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن واردات کے وقت وہ امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ مجرم ثابت نہ ہو سکا۔ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ امیر حمزہ لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے کام آتا تھا، اور وہ بھی ضرورت کے وقت امیر حمزہ کے کام آتے تھے۔ اس کے باوجود کئی سراغ رساں خفیہ ہاتھ کے زیر اثر تھے، اور امیر حمزہ کے کام آنے کے باوجود لندن میں اس کے خفیہ معاملات سے بڑی حد تک باخبر رہتے تھے۔ جنوبی ایشیائی میں جغرافیائی حوالے سے پاکستان کی بڑی سیاسی اہمیت ہے، اس لیے خفیہ ہاتھ یہاں اپنی کٹ پتلی حکومت بنانے کے لیے دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں اور عالمی شہرت یافتہ سراغ رسانوں سے کام لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیک بخت کے پاکستان جانے کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور پاکستان میں انیلا کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے اقتدار حاصل نہ کرنے دے۔ خفیہ ہاتھ نے پچھلی بار خفیہ طور پر لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے انیلا کی پناہ گاہ تک رسائی حاصل کی تھی، اور ایک خفیہ ایجنسی کے ذریعے نیک بخت سے کیے ہوئے خفیہ معاہدے کے کاغذات حاصل کر لیے تھے، تاکہ اس معاہدے کو نیک بخت کی سیاسی کمزوری نہ بنایا جا سکے۔ نیک بخت کی دوسری سیاسی کمزوری انیلا تھی۔ خفیہ ہاتھ اس کی کوئی کمزوری امیر حمزہ کے ہاتھ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ امیر حمزہ نے انیلا کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ جب امیر حمزہ میری مدد کے لیے اپنے جاں بازوں کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں آیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خلاف در پردہ کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس نے اپارٹمنٹ میں آ کر مجھ سے مصافحہ کیا، میری امی سے عقیدت ظاہر کی، پھر شمشیر سنگھ کالیا سے کہا، میرے ساتھ یہاں یہ 4 جاں باز آئے ہیں، باقی 6 جاں باز اسی اپارٹمنٹ کے باہر
مختلف مقامات پر مورچہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے چمچوں سے فون پر کہو کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، تو کوئی چھپ کر فائر نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمارا تعاقب کرے گا۔ شمشیر سنگھ کالیا نے کہا، تم جو کہو گے میں کروں گا، لیکن پہلے میری زخمی بیٹی کی مرہم پٹی کروا دو۔ وہ شلپا کی سہیلی کا اپارٹمنٹ تھا، اس کی سہیلی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر دیا۔ امیر حمزہ کا ایک جاں باز شلپا کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ کالیا نے فون پر کہا، گھنشام اپنے آدمیوں کو یہاں سے ہٹا لو، میں اور شلپا ابھی امیر حمزہ اور فرمان علی کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا حکم ہے کہ کوئی گولی نہ چلائے۔ اس نے حکم دے کر فون بند کر دیا۔ امیر حمزہ نے اسے حکم دیا، اپنی بیٹی کو سہارا دے کر لے چلو، کم آن۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، میں نہیں چل سکوں گی، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ایک ٹانگ سے اچھل اچھل کر چلو گی تماشا بنو گی، ہم میں سے کوئی تمہیں اٹھا کر نہیں لے جائے گا، کیونکہ تم بازاری عورت سے بدتر ہو، باپ کے فائدے کی خاطر کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہو۔ وہ مجبوراً باپ کا سہارا لے کر لنگڑاتے ہوئے اپارٹمنٹ کے باہر آئی۔ دروازے کے قریب ہی امیر حمزہ کی بڑی سی ویگن کھڑی تھی، اس میں باپ بیٹی کے ساتھ ہم سب بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے موبائل فون کے ذریعے کسی سے کہا، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، دور تک نظر رکھو، کوئی ہمارے تعاقب میں نہ آئے۔ ہم ان باپ بیٹی کو یرغمال بنا کر وہاں سے جانے لگے۔ ہمارے آگے پیچھے امیر حمزہ کے جاں باز اپنی گاڑیوں میں اس طرح چل رہے تھے کہ وہ دشمنوں کی نظروں میں نہ آئے اور تعاقب کرنے والے دشمن ہماری نظروں میں آ جائیں، لیکن کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بھی کسی گاڑی پر شبہ نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ امیر حمزہ نے مجھ سے کہا، اب تک کوئی تعاقب کرنے والا ہماری نظروں میں نہیں آیا، تمہارا کیا خیال ہے، ہمارا تعاقب نہیں ہو رہا؟ سمجھنا تو یہی چاہیے کہ تعاقب نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ کالیا کوئی معمولی مجرم نہیں ہے، ایک تنظیم کا گاڈ فادر ہے۔ اس کے وفاداروں نے اسے ہمارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہوگا، وہ کوئی ایسی چال چل رہی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم میدان عمل میں نئے ہو، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، دشمن کی دکھتی رگوں کو پکڑنا جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرے تجربات اور میری ذہانت بھی کام نہیں کر رہی۔ میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنے گاڈ فادر کو ہمارے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ یقیناً کچھ کر رہے ہوں گے، اور واقعی وہ کچھ نہیں، بہت کچھ کر رہے تھے۔ امیر حمزہ نے انیلا کو جس خفیہ رہائش گاہ میں چھپا کر رکھا تھا، وہاں خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی، کھڑکیاں بند تھیں، دروازے مقفل تھے، لیکن وہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے لاک توڑ کر دروازہ کھول کر اندر آئے اور بیڈ روم میں پہنچے تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے تکیے کے نیچے ایک پستول رکھا ہوا تھا، لیکن دشمن اچانک آئے تھے، وہ فوراً پستول نہ نکال سکی۔ پہلے حیرانی اور پریشانی سے چار آدمیوں کو دندناتے ہوئے کمرے میں گھستا دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بیڈ کے دونوں اطراف آئے اور آتے ہی ایک نے تکیے کو الٹ کر اس کے پستول کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمہارا یار کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہم یہاں خالی میدان دیکھ کر آئے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ 2-4 گھنٹوں کے اندر واپس آئے گا، تو اسے گولیوں سے چھلنی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے گا اور مارا جائے گا۔ تیسرے نے پوچھا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، کیا وہ مارا جائے گا یا تقدیر کی مہربانی سے بچ جائے گا؟ انیلا نے پریشان ہو کر کہا، میں تو اب تک مقدر سے بچتی ہی آئی ہوں، مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے اور ہر بار حمزہ نے مجھے بچا لیا۔ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ یہاں بے خبری میں آئے اور جان سے جائے۔ تم لوگ اس نیک اور انسان دوست دلیر شخص کو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے، ہمارے مشوروں پر عمل کرو گی تو تم بھی زندہ رہو گی۔ تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ کو چھوڑ دو، تم جس ملک کے جس شہر میں رہنا چاہو گی وہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی جائے گی؟ تم لوگ حمزہ کی طرح مجھے بھی تو قتل کر سکتے ہو۔ تمہیں قتل کریں گے اور حمزہ بچ نکلے گا تو آتش فشاں بن جائے گا۔ نیک بخت چھپنا چاہے گا تو اسے ماں کے پیٹ سے بھی نکال کر قتل کر دے گا۔ دوسرے نے کہا، تم کہیں دور زندہ رہ کر اس سے رابطہ رکھو گی تو وہ تمہاری سلامتی کے لیے نیک بخت کو کسی طرح کا سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انیلا نے کہا، یہاں حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، مجھے بھی قتل کر دو گے تو تمہارے نیک بخت کی راہ میں کانٹے نہیں رہیں گے، پھر مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ہمارے ایک منصوبے کے مطابق تمہیں زندہ رکھنا اور حمزہ کو اپنے دباؤ میں رکھنا ضروری ہے۔ منصوبہ کیا ہے یہ بتایا نہیں جائے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، ہم تمہیں جبراً لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے چلو گی تو ہمارے منصوبے کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی اور تمہارا حمزہ بھی زندہ رہے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حمزہ کی زندگی چاہتی ہو یا موت۔ وہ سوچنے لگی، اگر حمزہ زندہ رہے گا تو جلد ہی ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے گا،
پھر مجھے ان سے چھین کر بھی لے آئے گا۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً فیصلہ سناؤ۔ میں حمزہ کی زندگی اور سلامتی چاہتی ہوں۔ شاباش، اب ہمارا دوسرا مشورہ ہے کہ اپنا ضروری سامان لے کر ہمارے ساتھ چلو۔ کار میں سفر کرتے وقت حمزہ سے فون پر رابطہ کرو، اس سے کہو تم اس کے ساتھ خطرات سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتی، لہٰذا اسے چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہو۔ آئندہ وقتاً فوقتاً اس سے فون پر باتیں کرتی رہو گی تاکہ اسے یقین ہوتا رہے کہ تم جہاں بھی ہو زندہ سلامت ہو۔ میں اس کی سلامتی کے لیے ایسا کروں گی، لیکن نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محب وطن ہے۔ صرف ایک انیلا کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ملک اور قوم کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور الیکشن تو ابھی دور ہیں، وہ اسے لندن سے ہی نہیں جانے دے گا۔ وہ سب کہے لگانے لگے۔ پھر ایک نے کہا، تم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے جہاز پر سوار ہو کر پاکستان جائے گا، جبکہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس اور پیرس سے ایک طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچ چکا ہے۔ خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں حمزہ ہے کیا چیز؟ سانپ نکل گیا ہے اور حمزہ ابھی تک لکیر پیٹ رہا ہے۔ انیلا سوچنے لگی، واقعی دشمن بہت زبردست ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے وسیع ذرائع کا مالک ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کے مسائل کو بڑی چال بازی سے حل کر دیتا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو پاکستان میں نیک بخت کی سب سے بڑی سیاسی دشمن سمجھی جاؤں گی، اور یہ لوگ مجھے اس کی سیاسی دشمن بننے اور حمزہ کے ہاتھ مضبوط کرنے سے پہلے قتل کر کے چلے جائیں گے۔ وہ حمزہ کی سلامتی کے لیے سوچتی ہوئی ایک اٹیچی میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ پھر اس نے بیڈ کے سرہانے والی میز کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا موبائل فون کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے اور ہمارے ہی پاس رہے گا۔ ضرورت کے وقت تمہیں دیا جائے گا۔ تم ہماری موجودگی میں وہی باتیں کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ ایک نے اس کی اٹیچی اٹھا لی۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ چلتی ہوئی اس بنگلے سے باہر آئی اور ان کی ایک بڑی سی وین میں بیٹھ گئی۔ جب وین چلنے لگی تو اس نے بڑے صدمے سے اور بڑی حسرت سے اس بنگلے کو دیکھا۔ وہ اپنے حمزہ کا آخری دیدار کیے بغیر جا رہی تھی۔ اس کا محبوب ایک آدھ گھنٹے میں واپس آنے والا تھا۔ آخری بار اس کے سینے سے لگنے کی حسرت تھی، مگر یہ اطمینان تھا کہ وہ بنگلے میں آئے گا تو وہاں اسے ہلاک کرنے والے دشمن نہیں رہیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وین میں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حمزہ کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہوں؟ ایک نے مسکرا کر کہا، ہم تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں سے پہلے تم کس بنگلے میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے خود دیکھا تھا کہ ہم نے اچانک وہاں پہنچ کر وہ خفیہ معاہدہ چھین لیا تھا۔ آج یہاں کی خفیہ رہائش گاہ سے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ یہی تو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو حمزہ کے خفیہ اڈوں کا پتہ کیسے چل جاتا ہے۔ ہم تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پہلے تم حمزہ سے بات کرو، اس سے صاف صاف کہو کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں رہو گی۔ اسے موبائل فون دیا گیا۔ وہ حمزہ کے موبائل فون کا نمبر پنچ کرنے لگی۔ اس وقت حمزہ اور اس کے ساتھی بریڈ فورڈ کے ایک پرانے سے مکان میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان باپ بیٹی کالیا اور شلپا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ایک سراغ رساں افسر نے دوست کی حیثیت سے حمزہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا کو رہائی دلانے کے لیے کوئی وہاں قدم رکھے۔ کالیا ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے ایک بدنام زمانہ مجرم تھا۔ اسے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہنچا کر عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دلائی جا سکتی تھی۔ اب ہم مطمئن تھے کہ کالیا اسکاٹ لینڈ کے سراغ رسانوں کے حصار میں رہے گا۔ ایسے ہی وقت حمزہ کے موبائل کا بزر سنائی دیا۔ اس نے موبائل کو آن کر کے اپنے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں انیلا بول رہی ہوں۔ ہیلو انیلا، میں جانتا ہوں تم میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے کالیا کو محفوظ گرفت میں رکھنے کے لیے اسکاٹ لینڈ آنا پڑ گیا۔ ویسے میں کل صبح تک آ جاؤں گا۔ تم آؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کل صبح تم کہیں شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرا انتظار کرو۔ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ کچھ عرصے تک تمہیں تنہا کہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب تو میری ساری زندگی تنہا ہی ہوگی۔ اگر میرے مقدر میں زندگی رہی تو کبھی کبھی فون پر تمہاری خیریت پوچھ لیا کروں گی۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری آواز لہجے میں بڑی سنجیدگی اور صدمہ چھپا ہے۔ تم خیریت سے تو ہو؟ میں خیریت سے ہوں اور آئندہ بھی خیریت سے رہنے کے لیے تمہاری خطرات سے بھری زندگی سے دور جا رہی ہوں، تاکہ سکون سے کہیں رہ سکوں اور تم پر میری حفاظت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے تم نجات حاصل کر سکو۔ انیلا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تم اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتی ہو۔ میں نہیں مان سکتا کہ میری خطرات سے بھری زندگی سے گھبرا کر مجھے چھوڑ رہی ہو۔ سچ بتاؤ، ابھی تم تنہا ہو یا کسی کے دباؤ میں ہو؟ وہاں جو بھی ہے اس سے میری بات کرواؤ۔ میں بالکل تنہا ہوں اور اپنے اٹیچی میں ضروری سامان لے کر ایک ٹیکسی میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھولنے کی کوشش کرو۔
کبھی یاد کرو تو ایسے کہ جیسے میں ایک خواب تھی۔ آنکھ کھلتے ہی تعبیر بدل گئی۔ انیلا میں ناڑی نہیں ہوں، تم یقیناً دشمنوں کے دباؤ میں ہو۔ اگر سچ نہیں بولو گی تو میں ابھی نیک بخت کی شہر اگ تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر لوں گا۔ اب تم نیک بخت تک نہیں پہنچ پاؤ گے، وہ یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس اور پیرس سے ایک فلائٹ میں پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ خفیہ ہاتھ اپنی شیطانی چالیں چل رہا ہے۔ نیک بخت کو پاکستان پہنچا کر اس کے سیاسی کیریئر کو بے داغ رکھنے کے لیے تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ مجھے اس دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں نیک بخت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ تم زندہ ہو۔ تم میری بہت بڑی طاقت تھی، اس نے یہ طاقت مجھ سے چھین لی۔ میں ایسے سیاسی داؤ پیچ میں الجھنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مشورہ دوں گی کہ ان الجھنوں سے نکل کر میرے ساتھ کہیں پرسکون آرام دہ زندگی گزارو تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے برسوں سے جہاد کرتے آ رہے ہو، مجھ جیسی عورت کی خاطر جہاد کرتے رہنے سے باز نہیں آؤ گے۔ اسی لیے میں نے اپنا اور تمہارا راستہ الگ کر لیا۔ تم اپنے دل سے راستہ الگ نہیں کر رہی ہو، تمہیں الگ کروایا جا رہا ہے۔ وہ تمہیں کہیں لے جا کر ہلاک کر دیں گے تو مجھے خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں یہی سمجھتا رہوں گا کہ تم کہیں بخیریت زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ آنے والے لمحات میں زندہ رہوں گی یا مر جاؤں گی۔ فی الوقت تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اس حد تک اطمینان ہے کہ کل صبح نہ تم اس بنگلے میں جاؤ گے اور نہ دھوکے سے مارے جاؤ گے۔ خدا حافظ میرے حمزہ۔ جب تک سانس لیتی رہوں گی تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ انیلا نے فون بند کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے موبائل فون اس سے لے کر اس فون کا پاور آف کر دیا تاکہ پھر کوئی انیلا کو فون کرے تو مایوس ہوتا رہے۔ میں نے حمزہ کو دیکھا، وہ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ادھر سے انیلا نے جو کچھ کہا تھا وہ میں سن تو نہیں سکا تھا، لیکن امیر حمزہ جواباً جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خفیہ ہاتھ نے کیسی چال چلی ہے۔ ایک طرف نیک بخت کو پاکستان بھیج دیا ہے اور دوسری طرف انیلا کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں نے کہا آپ میری مدد کے لیے آئے اور دشمنوں نے وہاں آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دشمنوں کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک خفیہ رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا اور خفیہ معاہدہ انیلا سے چھین کر لے گئے تھے۔ میں نے کہا آپ بہت محتاط رہتے ہیں، صرف قابل اعتماد جاں بازوں کو رازدار بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سلسلے میں کسی پر شبہ کریں گے؟ نہیں، میرے قابل اعتماد جاں باز جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، اور نہ ہی میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ آپ جیسے فولاد تک دشمنوں کا کوئی گھر کا بھیدی ہی پہنچا سکتا ہے۔ آپ غور کریں، کیا اپنے جاں بازوں کے علاوہ آپ کسی اور پر بھی اعتماد کرتے ہیں یا کبھی بھی بحالت مجبوری کسی کو وقتی طور پر رازدار بنا لیتے ہیں؟ میری اس بات پر حمزہ نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا لندن کے ایک سراغ رساں نے میرے اور انیلا کے لیے اس خفیہ رہائش گاہ کا انتظام کیا تھا۔ صرف وہی ہماری اس رہائش گاہ کے بارے میں جانتا تھا، لیکن میں تو اس کے بہت کام آ رہا ہوں۔ کیا اس پر شبہ کروں؟ ہاں، شبہ تو اپنے سائے پر بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرا وہ دوست سراغ رساں خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں آ گیا ہو۔ اس نے اپنے ایک خاص ماتحت سے فون پر کہا جیری، ایک بری خبر ہے، انیلا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ شاید اسے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ نہ گئی تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ اس نے میری سلامتی کی خاطر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جیری نے کہا لیکن سر، کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ کوئی آپ کے سائے تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی وائف کو ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے سر عام پہچان نہ پائے اور کبھی کوئی میری خفیہ رہائش گاہ پر نہ پہنچ سکے۔ اس کے باوجود انیلا کو اغوا کرنے والے ہمارے موجودہ بنگلے تک پہنچ گئے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ انہیں میرے اور انیلا کے چھپنے کی جگہ کیسے معلوم ہوئی؟ سر، یہ حیرانی کی بات ہے۔ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں آپ کی خفیہ رہائش گاہ کا علم کیسے ہوا۔ ہم میں سے چند افراد پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں، باقی دوسرے جاں بازوں کو راز کی باتیں نہیں بتاتے۔ کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ خفیہ رہائش گاہ کے لیے اس بنگلے کو کس نے آپ کے لیے تلاش کیا تھا؟ حمزہ نے کہا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست سراغ رساں ہیرالڈ نے میرے لیے اس بنگلے میں ہماری رہائش کے انتظامات کیے تھے۔ پھر تو سراغ رساں ہیرالڈ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ سچ نہیں اگلے گا۔ بڑی رازداری سے اس نے میرے خلاف سازش کی ہوگی تاکہ مجھے اس پر شبہ ہو تو میں اس شبے کی تصدیق کسی طرح نہ کر سکوں۔ بہرحال میرے آس پاس رہنے والے جاں بازوں کو میری موجودہ پوزیشن بتا دو۔ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر حملے کیے جا سکتے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے جیری سے رابطہ ختم کر کے سراغ رساں ہیرالڈ کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا میں امیر حمزہ ہوں، مسٹر ہیرالڈ کو ریسیور دو۔ دوسری طرف سے آواز آئی میں مسٹر ہیرالڈ کا دوست بول رہا ہوں، وہ امریکہ جا چکے ہیں۔
کل جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا فون آئے تو کہہ دوں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن چھوڑ چکے ہیں اور امریکہ میں رہائش کے لیے جا چکے ہیں، آئندہ شاید کبھی ملاقات نہ ہو۔ امیر حمزہ نے فون بند کر کے مجھے دیکھا اور کہا، ایک آستین کا سانپ مجھے ڈس کر امریکہ چلا گیا۔ سراغ رساں ہیرالڈ نے خفیہ ہاتھ کے آدمیوں کو میری خفیہ رہائش گاہ تک پہنچایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا شبہ درست نکلا۔ جس دوغلے نے آپ کے لیے خفیہ رہائش کا انتظام کیا وہی آپ کا رازدار بھی تھا اور خفیہ ہاتھ کا زر خرید آلائے کار بھی۔ وہ پوری فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا ہے، یہ جانتا تھا کہ بھید کھلنے کے بعد میں اسے اور اس کے پورے خاندان کو خاک میں ملا دوں گا۔ ہمیں یہ سراغ لگانا چاہیے کہ وہ میڈم انیلا کو کہاں لے گئے ہیں۔ وہ اتنی جلدی میڈم کو لندن سے باہر نہیں لے گئے ہوں گے۔ تم خفیہ ہاتھ کے وسیع ذرائع اور اختیارات کو سمجھو۔ جو اس کے کام آتا ہے وہ اس آلہ کار کو منٹوں میں ایک ملک سے نکال کر دوسرے کسی بھی ملک میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر انیلا تو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے تاکہ میں نہ چاہوں اسے قتل کیا جائے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کی مخالفت پاکستان میں نہ کروں۔ ایک طرح سے یہ اطمینان ہے کہ میڈم زندہ سلامت رہیں گی، لیکن ان کی زندگی اور سلامتی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے تو آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔ میں چاہوں تو انیلا آج ہی مجھے واپس مل سکتی ہے، لیکن اسے پاس بلا کر اسے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ کم از کم یہ تحریری بیان دینا ہوگا کہ انیلا کے قتل یا گمشدگی سے نیک بخت کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ کبھی پہلے کوئی تعلق تھا۔ اس طرح اس ملک دشمن نیک بخت کو میری تحریر کے ذریعے نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھے اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے۔ انیلا کو کس طرح واپس لایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے اغوا بھی کیا گیا ہے اور حمزہ کی سلامتی کی خاطر اپنی مرضی سے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے کہیں چھپ گئی ہے۔ ہم نے شمشیر سنگھ کالیا سے جو موبائل لے کر اپنے پاس رکھا تھا اس کا بزر سنائی دیا۔ حمزہ نے اسے آن کیا، پھر کان سے لگا کر بولا، میں حمزہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہمارا خیال درست نکلا۔ تم نے گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو کہیں قید کر کے اس کا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہوگا۔ دراصل ہم نے تمہیں ہی کال کی ہے۔ کال کیوں کی ہے؟ میں ایک انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر کارتا بن بول رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایشیا کے 4 ملکوں کے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادرز بیٹھے ہیں۔ تم ان سے فردن فردن گفتگو کر کے تصدیق کر سکتے ہو کہ ہم سب واقعی مختلف ممالک کے گاڈ فادرز ہیں۔ میں جب ضروری سمجھوں گا تو تصدیق کروں گا، تم اپنے مطلب کی بات کرو۔ ہم ہر حال میں گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی شلپا کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے بڑے سے بڑے مطالبات پورے کر سکتے ہیں۔ حمزہ نے پوچھا، تم لوگوں کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یوں سمجھو کہ زمین سے آسمان تک، یعنی مجھے پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اوپر پہنچ جاؤ گے۔ مسٹر حمزہ، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ تم کبھی ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے اور ہم تمہاری شہر رگ تک پہنچ جائیں گے۔ تم سب کے لیے کھلی دعوت ہے، میری شہر رگ تک پہنچنے کے لیے آؤ۔ ہم تم سے لین دین کا دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں اور تم دشمنوں کے انداز میں چیلنج کر رہے ہو۔ تم نہیں جانتے میں مجرموں سے لین دین نہیں کرتا، کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ مجھ پر کتنا ہی برا وقت آئے میں مجرموں سے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتا۔ جب ہم برا وقت لائیں گے تو ہم سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اچھا اور برا وقت صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ایسا کہنا آسان ہے، لیکن جب برا وقت آئے گا، اگر تمہاری محبوبہ انیلا کو اغوا کیا جائے گا یا نقصان پہنچایا جائے گا تو… آگے مت بولو، انیلا کو اغوا کیا جا چکا ہے۔ ایسا خفیہ ہاتھ کے ایجنٹوں نے کیا ہے، لیکن میں نے اس مجرمانہ ذہن رکھنے والے سے انیلا کی واپسی کے لیے کوئی معاہدہ یا سمجھوتا نہیں کیا۔ دوسری طرف سے گاڈ فادر کارتا بن بلا نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی انیلا کو اغوا کیا گیا ہے؟ میں تمہیں یقین دلانا ضروری نہیں سمجھتا، مجھے یقین آ گیا ہے۔ وہ بہت حسین اور جوان ہے اور تم اس سے جی بھر کر کھیلتے رہے۔ تم انیلا جیسی داشتہ کے لیے نہیں جھکو گے۔ وہ چلی گئی تو کیا ہوا، ویسی سینکڑوں اور مل جائیں گی۔ حمزہ نے فون بند کر دیا، پھر مجھ سے کہا، تم اپنی امی سے بات کرو، میں بھی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزہ صاحب کے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ان کی آواز سن کر کہا، امی آداب۔ تم سلامت رہو بیٹے، کیا کسی ضرورت سے فون کیا؟ جی ہاں، بری خبر سنا رہا ہوں، میرے استاد محترم مراد چنگیزی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امی نے بڑے صدمے کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ شلپا نے مجھے کیسے ٹریپ کیا تھا، لیکن اب وہ اور اس کا باپ شمشیر سنگھ کالیا میری قید میں ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ امیر حمزہ صاحب ہیں۔ خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنے والے نیک بخت نے ان کی ہونے والی شریک حیات کو اغوا کروا دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ حمزہ صاحب پاکستان میں نیک بخت کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو میڈم انیلا کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ امی نے کہا، حمزہ سے بات کرواؤ۔
میں نے حمزہ صاحب کو فون دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولے، باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے مجھے باجی کہا ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، اس کے باوجود میں تمہارے عزائم اور حوصلوں کو سلام کرتی ہوں۔ آپ بزرگ ہو کر میرے لیے خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں، میرے حوصلوں میں اور تازگی اور استحکام پیدا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی بہت جلد ہمارے جیسے تجربات کی آگ میں تپ کر کندن بنے گا۔ آج اس نے بڑی ذہانت اور دلیری سے شمشیر سنگھ کالیا جیسے گاڈ فادر اور اس کی بیٹی شلپا کو قیدی بنا لیا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر ناز ہے، وہ تمہارے سائے میں رہے گا تو میری خواہش کے مطابق فولاد بنتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کالیا اور اس کی بیٹی کو کیا سزا دینا چاہیں گی؟ 5 ملکوں کے انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر نے میرے تمام مطالبات پورے کر کے کالیا اور اس کی بیٹی شلپا کو رہائی دلانا چاہی ہے، جبکہ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی مجرموں سے لین دین کرتا ہوں۔ شاباش، میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم کے بچے بھی امیر حمزہ بن کر اپنے ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے جہاد کرتے رہیں۔ میں نے حمزہ صاحب سے کہا، آپ امی سے پوچھیں ہمیں کالیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حمزہ صاحب نے فون پر پوچھا۔ امی نے کہا، اس کالیا نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر میری ازدواجی زندگی برباد کر دی، شوہر کی نظروں میں مجھے بد چلن بنا دیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ ایسے مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں وہ زندہ رہے لیکن اپنی موجودہ طاقت اور ذرائع سے محروم ہو جائے، ایک اپاہج بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرجری کی غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ ٹوٹنے اور ریزہ ہونے والی ہڈیوں کو جوڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت دی ہے۔ تم اسے اس طرح گولی مارو کہ اس کا ایک گھٹنے کا جوڑ اور اس کے ایک ہاتھ کی کوہنی کا جوڑ اور ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ پھر اس کے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں اسے ان کے حوالے کر دو۔ اس کا آپریشن دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی ہسپتال میں ہوگا تو میں لیڈی سرجن کی حیثیت سے اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر سچے مسیحا ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور انہیں ایک نئی زندگی کی طرف لے آتے ہیں۔ میں بھی یہی کروں گی، لیکن اسے یہ سبق سکھاؤں گی کہ اپنے پیشے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے پہلے دشمن بن کر اسے اپاہج بنایا، پھر اسے ایک نئی زندگی بھی دی۔ باجی، میں آپ کا طریقہ کار سمجھ گیا ہوں، آپ جیسا چاہتی ہیں ابھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے امی سے باتیں کی، انہوں نے تاکید کی کہ آئندہ مجھے حمزہ صاحب کے ساتھ رہ کر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ پھر ہم دونوں اس کمرے میں آئے جہاں باپ بیٹی کو قید کیا تھا۔ حمزہ صاحب نے کہا، کالیا، ایشیا میں تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں انہوں نے ہم سے تمہاری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تم باپ بیٹی کو رہا نہ کرنے کے نتیجے میں دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے گولی مار دیں گے، مجھ سے میری زندگی چھین لیں گے۔ کالیا نے کہا، میں تمہیں تمہاری بہتری کے لیے مشورہ دیتا ہوں، ان کی دھمکیوں کو صرف دھمکیاں نہ سمجھنا، وہ بہت سب خطرناک ہیں۔ تم ان سے چھپنا چاہو گے تو اپنی قبر میں بھی نہیں چھپ سکو گے۔ یہی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بزدل کو تمہارے حمایتی خطرناک گاڈ فادر سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ میں نے اور فرمان نے تم باپ بیٹی کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بے یقینی سے دیکھا، پھر کالیا نے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے طنز جھلک رہا ہے، تم بزدل نہیں ہو اور خود کو بزدل کہہ رہے ہو۔ جو شخص اپنی اغوا ہونے والی محبوبہ کو واپس نہ لا سکے اور دشمنوں کے ساتھ جوابی کارروائی نہ کر سکے، اس سے زیادہ بزدل اور کون ہوگا؟ لہٰذا میری طرف سے تم دونوں آزاد ہو، لیکن رہائی تمہیں فرمان سے ملے گی، کیونکہ برسوں پہلے تم نے اس کی والدہ کے خلاف سازشیں کی اور اب اپنی بیٹی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا۔ اگر یہ مردانگی نہ دکھاتا تو تم اسے قیدی بنا کر لے جاتے اور نامعلوم اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے۔ شلپا نے کہا، ہمیں فرمان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا پہلا مرد ہے، میں اب بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری خود غرضی صرف اتنی ہے کہ میں اپنے فرمان کو اپنے ڈیڈی کے زیر اثر رکھ کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، گرگٹ بھی ایسے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جیسے تم بدلتی ہو۔ تم نے مجھ پر غالب آ کر مجھے قیدی بنا کر بڑے فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی برتری کے لیے سازشیں کر رہی تھیں، میری امی کی بہو بن کر ان کے بھائی گاڈ فادر ہاشم کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتی تھی اور میرے ماموں ہاشم کو اپنے باپ سے کمتر بنا کر انہیں ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس کر اس کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دیا۔ حمزہ صاحب نے کالیا کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کا بھی منہ اسی طرح بند کر دیا۔ میں نے ریوالور نکالا، دونوں خوفزدہ ہو کر نہیں نہیں کے انداز میں سر ہلانے لگے۔ میں نے کہا، کالیا، میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف تمہیں اپاہج بنا کر رہا کر دوں گا۔ میں نے ایک فائر کیا، گولی اس کے دائیں گھٹنے کی ہڈی پر لگی،
وہ تکلیف کی شدت سے صوفے پر سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ یہ فطرت ہے کہ ایسے وقت آدمی زور سے چیخنا چاہتا ہے، شاید چیخنے سے تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ٹیپ ہٹانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ منہ کی طرف لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی کوہنی پر گولی مار دی۔ ہاتھ کے جوڑ کی ہڈی ٹوٹی اور وہ اور تکلیف سے تڑپنے لگا۔ منہ کی طرف جانے والا ہاتھ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر آ گیا۔ اس نے اپنے منہ کی طرف دوسرا ہاتھ بڑھایا لیکن وہاں سے پٹی ہٹا نہ سکا۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ کی کوہنی کے جوڑ کو بھی تیسرے فائر سے توڑ دیا۔ شلپا رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا والے ایک اپاہج کو گاڈ فادر تسلیم کریں گے یا نہیں۔ میں نے اس کے اسی دائیں گھٹنے پر مزید 2 گولیاں ماری۔ وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ صاحب نے شلپا کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اور ٹھسا ہوا کپڑا منہ سے نکال کر کہا، فرمان پہلے ہی تمہاری ایک ٹانگ زخمی کر چکا ہے، تم بھی باپ کی طرح عمر بھر لنگڑاتی رہو گی۔ اب ہماری طرف سے اور کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں وہ یہاں آ کر تم دونوں کو لے جائیں گے۔ شلپا نے گاڈ فادر کارتا بن بلا کا فون نمبر بتایا۔ حمزہ نے رابطہ کر کے کہا، ہیلو کارتا، میں اپنے فیصلے کے مطابق گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو رہا کر رہا ہوں۔ پتہ نوٹ کرو اور یہاں آ کر انہیں لے جاؤ۔ حمزہ نے پتہ بتا کر فون بند کیا۔ پھر ہم دونوں اس مکان سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر کے ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ میں نے کہا، دشمنوں کو میرے اپارٹمنٹ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے، آپ اس بنگلے میں نہیں جائیں گے جہاں سے دشمن میڈم انیلا کو لے جا چکے ہیں۔ ان حالات میں کہاں رہنا چاہیے؟ یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہاں انیلا کو نیک بخت کی کمزوری بنا کر اسے پاکستان میں سیاسی بازیگری سے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ جا چکا ہے۔ اب ہم بھی پاکستان جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ ہمارے ملک میں اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ میڈم انیلا کا کیا بنے گا؟ وہ خفیہ ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آ چکی ہے، مجھے اس کے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ جوابی کارروائی یہی ہو سکتی ہے کہ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ مجھے پاکستان میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کی پریشانی اور بدحواسی کے باعث مجھے انیلا کا کوئی سراغ مل جائے۔ ہم نے دوسرے ہی دن پی آئی اے میں 2 سیٹیں حاصل کی، عارضی میک اپ اور فرضی ناموں سے سفر کیا۔ پھر پاکستان پہنچتے ہی حمزہ نے بذریعہ فون نیک بخت سے کہا، میں یہاں آ چکا ہوں۔ تم نے انیلا کو اغوا کروا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے پاس صرف انیلا ہی تمہارے خلاف ایک مہرہ نہیں تھی، تمہارے جیسے کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف میرے پاس بہت سے دستاویزی ثبوت ہیں۔ اب میں رفتہ رفتہ تمہاری کرپشن کا پٹارا کھولتا رہوں گا اور تمہاری انتخابی مہم کو ناکام بناتا رہوں گا۔ تو تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ انیلا کی موت کی خبر سننا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں اور پاکستان کبھی نہ آؤں اور تمہارے خلاف کوئی بات نہ کروں تو انیلا مجھے لندن میں مل جائے گی؟ تم اتنی بڑی عقل مندی کا ثبوت دو گے تو انیلا تمہیں ضرور واپس ملے گی۔